اگر یہ سب صحیح ہے تو ایک کیوں نہیں ہو رہے؟ مسلمان کیوں نہیں پڑھتا اسلام کو؟ سب مولویوں اور اپنی فرقے پہ ڈیپینڈ ہے، حالانکہ اسلام میں کوئی فرقہ یا کوئی مولوی پروفیشنل نہیں ہے۔ ہر فرقہ سمجھتا ہے کہ صرف وہی صحیح ہے، باقی سب غلط۔ اس وجہ سے مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر، گمراہ یا جہنمی تک کہہ دیتے ہیں۔ آپس میں نفرت اور دشمنی، لیکن اصل اسلام صرف قرآن اور سنت میں ہے۔ ہر فرقہ بھی وہی کہتا ہے کہ ہم قرآن اور سنت پر ہیں، لیکن اتنی اختلاف کیوں؟ ہمیں دین اگر سمجھنا ہے تو ہمیں پیچھے کے پیچھے جانا پڑے گا، یہاں تک کہ حضور تک پہنچ جائے۔ البتہ حضور تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حضور نے ہمیں قرآن دیا، ایک حضور کی سنت، ان دونوں کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ تمام انبیاء کے سردار اور آدم علیہ السلام کے تخلیق سے پہلے تھے، یعنی تمام مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ جس زمین پر ان کا قدموں کا نشان پڑا وہ زمین بھی مقدس ہو گئی، جن کے اشارے پہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ سارے جہاں کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم کتاب سے نوازا۔ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی، جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ صرف ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک ہر انسان کے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جس طرح اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بہترین طریقے سے چنا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی دنیا کے سب سے بہترین لوگوں میں سے منتخب کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی جان، مال، سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھا سکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ قیامت تک ہر مسلمان کے لیے راہ ہے۔ جو صحابہ کی عزت کرے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرے گا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرے گا وہ اللہ کی رضا پائے گا۔ صحابہ اسلام کی پہلی نسل ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سب سے آگے رہے۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا شہید ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچا، ان کی مثال کسی بھی امت میں نہیں مل سکتی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ وہ چاند ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے روشن ہوئے، جنہوں نے اسلام کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کہا کہ میرے بعد میرے صحابہ کے طریقے کو پکڑے رکھنا۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے سے دین کو اور اسلام کو سمجھنا ہی اصل اسلام ہے۔ اسلام اتنا آسان ہے سمجھنے میں، لیکن ان فرقوں کی وجہ سے اسلام کو سمجھنا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن یہ سب فرقوں کی وجہ سے اسلام جو ایک ہی رسی کی طرح مضبوط رہنا تھا، آج فرقوں کی ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ اس بٹوارے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فتنے جنم لے رہے ہیں، یہ اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ ابلیس بھی انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور اللہ نے یہاں قرآن میں ابلیس کو لے کے کہا ہے، ابلیس نے کہا، آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، اور ان میں اکثروں کو آپ
احسان ماننے والا نہیں پائیں گے۔ ابلیس انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ نے ابلیس کو آدمی کا خلا دشمن بتایا ہے، اور یہ بھی ابلیس کی نسل میں سے آتے ہیں۔ کوئی جھوٹا نبی بن کر آتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اللہ کا اوتار قرار دیتا ہے، تو کوئی عیسیٰ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ یہ فتنے کا مقصد ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اسلام کے اصل پیغام کو مٹانے کے لیے۔ اور جب فرقے سے امت تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، جب یہ فتنے آئے تب سچائی کے طلبگار دھوکے میں پڑ کر باطل کے ہاتھوں کا کھلونا بن رہے ہیں، تاکہ حق اور باطل کی پہچان مشکل ہو جائے۔ اللہ نے فرقوں میں بٹنے سے کیسے منع کیا ہے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرق نہ کرو۔ جو لوگ اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور فرقے فرقے ہو جاتے ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ ہر فرقہ اپنے پاس جو ہے اسی پر خوش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، صرف ایک جنت میں جائے گا اور باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اور صحابہ نے پوچھا، وہ کون سی جماعت ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو حدیث سنیں گے لیکن اس کو توڑ مروڑ کر اپنے فرقے بنا لیں گے۔ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔